السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ کیا غیر مومن کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی غیر مومن دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو دعا کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن دو حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے یہاں غیر مومن کی دعا بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ ان دو حالتوں میں ممکن ہے کہ اللہ غیر مومن کی بھی دعا قبول کر لے، اور اللہ ان دو حالتوں میں غیر مومن کی دعا قبول کرتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ غیر مومن مظلوم ہو، وہ ظلم کا شکار ہو اور ظالم کے خلاف وہ دعا کرے، ظالم پر بددعا کرے، تو اس صورت میں اس غیر مومن کی دعا جو کہ مظلوم ہے، ظالم کے خلاف اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقِ دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہاں مظلوم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں مومن اور غیر مومن دونوں شامل ہیں۔ مظلوم مومن ہو یا غیر مومن ہو، ظالم کے خلاف اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہنا چاہیے کہ غیر مومن کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کا کفر اور اس کا ایمان نہ لانا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو حق اور عدل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ حق بات کو اور عدل و انصاف کی بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر صورت، ہر حال میں حق اور عدل قائم ہو۔ تو گرچہ حق کا فیصلہ، عدل کی بات غیر مومن کے حق میں کیوں نہ جا رہی ہو، اللہ پسند کرتا ہے کہ ایسا ہو، چونکہ مظلوم حق پر ہوتا ہے اور اس کو عدل اور انصاف چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ حق اور عدل کو چاہتا ہے، اس لیے غیر مومن اگرچہ مظلوم ہو، ظالم کے خلاف اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری صورت
جس میں غیر مومن کی دعا قابل قبول ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ غیر مومن مضطر ہو، حالت اضطرار میں ہو، یعنی اس کے سامنے کوئی ناگزیر ضرورت آن پڑی ہو، سخت ضرورت اور انتہائی مجبوری اس کے سامنے آ گئی ہو، بہت زیادہ محتاج ہو گیا ہو، انتہائی ضرورت مند ہو گیا ہو، اس کی کیفیت بالکل اضطراری ہو، ایمرجنسی والی حالت ہو اس کی، تو اس حالت میں اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کافروں اور مشرکوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ سمندر میں اپنی کشتیوں پر سوار ہوتے تھے اور موجیں اٹھتی تھیں، طوفان آتا تھا اور انہیں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا تھا، تو اس وقت وہ اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھول جاتے تھے، انہیں چھوڑ دیتے تھے اور صرف ایک اللہ سے دعا کرتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اس وقت وہ اللہ کا کفر نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، مخلص ہو جاتے تھے اپنی دعا میں اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا۔ جب ان کو نجات مل جاتی تھی وہ بچ جاتے تھے ڈوبنے سے اور خشکی پر آ جاتے تھے، سمندر سے باہر آ جاتے تھے صحیح سلامت، تو پھر اس کے بعد شرک کرنے لگتے تھے، پھر سے اسی پرانی ڈگر پر چلے جاتے تھے۔ محل شاہد یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو اپنی جان بچانی ہوتی تھی جو کہ انسانی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں نجات دے دیتا تھا، ان کی جان بچا لیتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مومن کی دعا ایمرجنسی کی حالت میں، اضطراری حالت میں قابل قبول ہو سکتی ہے، اور اللہ نے ایسا کیا ہے۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر مومن کی دعا اس لیے نہیں قبول کی جاتی ہے کہ اس کا جو کفر ہے، اس کا جو عدم ایمان ہے، ایمان نہ لانا ہے، یہ اللہ کے غضب نازل ہونے کا سبب نہیں یا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں، بے شک ہے، لیکن جو انسانی ضرورت ہے نا، یہ اللہ کے رحم و کرم کی موجب ہوتی ہے، یعنی جہاں بھی انسان کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ رحم فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اللہ نے ایک اصول اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی یہ سنت رہی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہوتی ہے۔ اب یہاں دو بات ہے، ایک تو یہ کہ غیر مومن کا ایمان نہ لانا یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ انسان کی ضرورت جس کے بغیر اس کی جان نہیں بچ سکتی، تو یہ اللہ کے رحم و کرم کا متقاضی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا رحم غالب آ جاتا ہے اس کے غضب پر، اللہ کی رحمت اس کی ناراضگی پر غالب آ جاتی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ غیر مومن کی دعا اس حالت میں قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دو حالتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ غیر مومن کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو ان دو حالتوں میں اگرچہ وہ دعا کرنے والا غیر مومن ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ یہاں دو تین باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مظلوم جو ہوتا ہے اس کے لیے ہر صورت میں امید کی کرن برقرار رہتی ہے۔ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہے اور اللہ غافل ہے، نہیں، اللہ اس کا معین اور مددگار ہے۔ تو مظلوم کو امید کی کرن نظر آتی ہے۔ وہیں ظالم کے لیے سخت پیغام ہے، عبرت کا، نصیحت کا سامان ہے۔ جب اللہ مظلوم غیر مومن کی دعا قبول کر لیتا ہے تو اس میں مظلوم کے لیے امید کی کرن ہے اور ظالم کے لیے عبرت کا پیغام ہے۔ ظالم کو ساودھان، ہوشیار ہو جانا چاہیے اور ظلم سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر مظلوم نے بد دعا کر دی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، مظلوم چاہے مومن ہو یا غیر مومن، تو پھر ظالم کی خیر نہیں ہے، اس کا انجام عبرتناک ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ واقعی اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مومن ہو یا غیر مومن، سب کے شامل حال ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی اپنا وجود، اپنی بقا ثابت نہیں رکھ سکتا۔ مومن ہو یا غیر مومن، ہر کوئی اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے رحم و کرم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کسی کا وجود، کسی کی بقا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، غیر مومن ہے بندہ، پھر بھی ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے اور جب وہ اضطراری حالت میں دعا کرتا ہے، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت واقعی بہت وسیع ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اور ایک آخری بات جو معلوم ہوتی ہے اس سے وہ یہ، اور یہ مومنوں کو سمجھنے کی بات ہے، ایمان تازہ کرنے کی بات ہے، اللہ پر توکل اور اللہ سے امید مضبوط کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ غیر مومن کی دعا ان دو حالتوں میں قبول کر سکتا ہے تو پھر وہ مومن کی دعا تو بدرجہ اولا قبول کرے گا، ان دو حالتوں میں بھی اور دیگر احوال میں بھی، اس لیے کہ مومن تو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، تو اس کی دعا تو اللہ رب العالمین اور زیادہ قبول کرے گا۔ اس لیے مومن کو چاہے وہ جتنا مظلوم ہو اور چاہے اس کی کیفیت جتنی اضطراری ہو، ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے،
کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم پیغام ہے مومنوں کے لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا کی تاثیر سے نا امید نہ ہو۔ اللہ رب العالمین دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بڑے رحم و کرم والا ہے، فضل والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے درس کا کہ یوں تو اللہ صرف مومن کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں غیر مومن کی بھی دعا قابل قبول ہوتی ہے، جیسا کہ 2 حالتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اور اسی سے ہم مومنوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم دعا پر یقین رکھیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ دعا قبول کرے گا اور احوال کی اصلاح کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دعا پر یقین کرنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی تاثیر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے اور اللہ سے حسن ظن رکھنے اور اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور دعاؤں کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے احوال کو ٹھیک اور درست کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔